السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأين تذهبون؟ صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا محور کلام ربانی میں سے ایک جملہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ذوالجلال کی جانب سے یہ آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس سے پہلے میں اور آپ نے اس آیت کے بارے میں سنا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندو، کون سے بندے جنہیں اللہ ذوالجلال اپنے بندے کہہ رہے، جو اپنے آپ پہ ہی بڑا ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا رب فرماتا ہے میری رحمت سے، مغفرت سے، بخشش سے کہیں مایوس نہ ہو جانا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میری بڑی کوشش رہی اور جب جب وقت ملا میں سوچتا رہا ہوں، اور ابھی بھی مجھے نہیں معلوم ان لفظوں کی حقیقت کو میں کیسے بول دوں، ان لفظوں کی گہرائی کو آپ احباب گرامی کے سامنے میں کیسے کھول دوں۔ کبھی کبھی الفاظ جواب دے جاتے ہیں، مینٹلی ڈکشنری معاف ہو جاتی ہے، کیا تڑپ ہے اس جملے میں اور کیا درد ہے اس بول میں،
ہم نے زندگی میں ماں باپ کا تڑپنا دیکھا ہے، باپ کا رونا دیکھا ہے، جب جگر کے گوشے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں کس درد کے ساتھ وہ روتے ہیں اور کیسے وہ تڑپتے ہیں۔ جس قدر تعلق اور پیار گہرا ہوتا ہے، یہ درد اور تڑپ بھی اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ میرے رب کا درد اور تڑپ کتنا گہرا ہوگا کہ میرا رب فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں، سین میں آباد ہوتے ہیں، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں، بازاروں میں چہل پہل اور رونق ہوتی ہے، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جب اللہ کے گھر تو ویران ہوتے ہیں، سیرگاہیں اور پارکیں آباد ہوتی ہیں، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں، پلے گراؤنڈ کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ شراب کی محفلیں، تاش اور جوے کی محفلیں، رب کی بغاوت میں سجی محفلیں، موسیقی اور ڈانس کی محفلیں آباد ہوتی ہیں، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ میں کیسے منظر کشی کر سکتا ہوں؟ میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے جملے جواب دے جاتے ہیں، الفاظ بن نہیں پاتے، کیسے اس درد کو سمیٹوں، کیسے اس پیار کو لفظوں میں ڈھال دوں اور اس انتظار کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایسا درد تو کسی ماں کے دل میں بھی نہیں ہے، ایسا پیار، انتظار تو اربوں کھربوں مائی باپ کے دل میں بھی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی آواز ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ میرا رب کب کب بولتا ہے میرے اور آپ کے لیے، کب کب کی آواز ہے یہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کدھر کو جا رہے ہو؟ یہ والد ہے، بولتے بولتے تھک بھی جاتا ہے، راہ دیکھتے دیکھتے تھک بھی جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، بیٹے کو آواز دیتے دیتے ہار بھی جاتی ہے اور کبھی کبھی راہ دیکھتے دیکھتے خاموش بھی ہو جاتی ہے، لیکن میرے رب کی محبت میرے اور آپ سے یہ آواز بند نہیں ہوتی۔ میرا رب تھکتا نہیں ہے، اکتا نہیں ہے، یہ آواز جاری ہے میرے اور آپ کے لیے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ یہ ہم ہیں، ہم سو بھی جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، اپنی اپنی دنیا میں کھو بھی جاتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی یہ آواز ہے میرے اور آپ کے لیے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ رات کی تاریکی میں بھی آواز ہے اللہ کی جانب سے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فجر کو بھی، ظہر کو بھی، عصر کو بھی، مغرب کو بھی، عشاء کو بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2759 نمبر روایت، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ ذوالجلال
اپنی شان کے مطابق اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن کن کے لیے بڑھاتے ہیں؟ جس کا دن بھی بغاوت میں گزرتا ہے، جس کی راتیں بھی بغاوت میں گزرتی ہیں، جو رب کی نافرمانی میں اور معصیت میں آگے اور آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سال ہا سال گزر گئے رب کی نافرمانی میں، اس کے لیے اللہ ذوالجلال دن ہوتا ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ کس لیے؟ آؤ توبہ کر لو، آؤ میرے بندے میرے پاس آؤ، میرے سامنے آؤ، میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، حدیث کے مطابق پھر بھی اللہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی اپنی ہی شان ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں آپ اس پیار کو لفظوں میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں کہ ماں اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے اور اپنے بیٹے کو بلائے، بیٹا میں نے تیرا بڑا انتظار کیا ہے، آ میں تجھے اپنے گلے لگا لوں۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے بولتا ہو، بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں آخر تیرا والد ہوں۔ وہ والد، وہ والدہ جو اپنے لخت جگر کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں اور کہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمیں نظر آتا رہے، اس پیار کو ہم لفظوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ میرے رب کا پیار کتنا ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ کا درد کتنا ہے۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، صحیح بخاری 1145 نمبر روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات کی یہ آواز ہے، ہر رات کی یہ آواز ہے، اولاد چاہیے؟ ہاں تو صحیح میں تجھے اولاد دوں، تجھے رزق چاہیے کبھی مانگ تو صحیح، تجھے گناہوں نے پریشان کیا۔ آواز ہے جب میں اور آپ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے سلسلے ہیں، کوئی پرواہ نہیں رہتی، پھر یہ آواز ہوتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ یا یوں سمجھیے ہمارے معاشرے میں راستہ بھی پر خطر ہو، تاریک راتیں، سنسان صحرا، گہرے جنگل، مگر رسپانس نہ ملتا ہو، ہمارا درد، ہماری بے چینی اور اضطراب کیسا ہوتا ہے؟ کیا رب کی جانب سے ہمیں کال نہیں آتی؟ کیا اللہ اکبر کی صدائیں میرے اور آپ کے لیے بلند نہیں ہوتی؟ فجر کو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ظہر کو بھی، عصر کو بھی، مغرب کو بھی، عشاء کو بھی، رب کی آواز میں اور آپ جب سنی انسنی کر دیتے ہیں، پھر آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہو، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آپ جانتے ہیں نا نماز میں خشوع کیسے آتا ہے؟ کوئی نصیب سے آ بھی جائے، نماز میں خشوع تو آتا ہے اذان کا جواب دینے میں، مسواک کا اہتمام کرنے میں، خوب تیاری کے ساتھ آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھنے میں، اقامت سے پہلے دعائیں کرنے میں، سترے کا اہتمام، موت کو یاد کرنے میں، اللہ سے سرگوشی کا ذہن بنانے میں، اطمینان سے اور معنی پہ غور کر کے نماز پڑھنے میں۔ مگر میری سنتیں، میرے نوافل، میری دعائیں، قیام، رکوع، سجود کیسے ہوتے ہیں؟ یا یوں سمجھیے برسوں بعد ملاقات ہو، ماں کو تو شدت سے انتظار ہوتا ہی ہے، یہ بیٹا والدہ کے پاس پہنچا ہو، کس بے چینی کے ساتھ یہ والدہ اپنے لخت جگر سے پوچھتی ہے،
اس کے گھر والوں اپنی بہو کا پوچھتی ہے، اپنے بچوں کا پوچھتی ہے، بلکہ نام لے لے کے پوچھتی ہے۔ اور اگر آپ تصور کریں، یہ بیٹا خوشی سے بولتا ہے فلاں بیٹا تو یوں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فلاں کلاس میں جانے کے قابل ہو گیا، ابھی تو وہ یوں بھی باتیں کرتا ہے۔ کبھی اپنے رب کے ساتھ اس انداز سے میں اور آپ نے گفتگو کی ہو، اللہ ذوالجلال کے سامنے اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا ہو، اپنی اولاد کے بارے میں، جو اولاد اللہ ذوالجلال نے نعمت کے طور پہ دی۔ نعمتیں تو اور بھی بڑی ہیں زندگی میں، لیکن انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میں نے نام لے لے کر کے اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کیا ہو۔ یا اللہ میرا فلاں بھی بیٹا ہے، میرا فلاں بھی بیٹا ہے، یا اللہ بڑا ذہین ہے، میری کوشش ہے، یا اللہ تو اسے حافظ قرآن بنا، عالم ربانی بنا، متقین کا امام بنا، تہجد گزار بنا۔ یا اللہ میری کوشش ہے، اس کوشش کو کرتے ہوئے میں سنتیں گھر میں پڑھتا ہوں، میرے مولا جتنی استطاعت ہو میں دعا بھی کرتا ہوں، ہاں کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے میری اولاد مجھے جیسے دیکھتی ہے اس کی نقالی وہ کرے گی، کبھی کبھی میں اپنی دنیا میں بھی گم ہو جاتا ہوں، لیکن یا اللہ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہ دعا کی تھی نا کہ مجھ سے قبول کر لے۔ یا اللہ میں اولاد کو تیرے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، تیرے ہی حوالے کرتا ہوں۔ لیکن جب میری اور آپ کی نماز بھی بس آئے، نہ قیام کا پتہ نہ رکوع کا پتہ، آنے اور جانے کی بات ہوتی ہے تو پھر بھی آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فجر کی نماز کو دیکھ لیجئے، شیطان کی جانب سے آواز آتی ہے عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، سو جاؤ، ابھی رات بڑی لمبی ہے، لیکن رحمان کی آواز یہ ہوتی ہے الصلاة خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آواز تو کانوں میں گونجتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے اوپر، ہمارے معاشرے میں اللہ کا یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ایک اذان کی آواز ختم ہوتی ہے تو دوسری مسجد کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے، الصلاة خیر من النوم۔ لیکن جب میں سنی انسنی کر دیتا ہوں تب آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا میں ذکر کرتے ہوئے اٹھتا، شیطان کی جو گریں لگی ہوتی ہیں، صحیح بخاری کی 1142 نمبر روایت، انحلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے ذکر کرنے کے ساتھ ہی، فَإِن تَوَضَّأَ، اگر یہ بندہ وضو کرتا ہے، انحلت عقدہ، دوسری گرہ شیطان کی کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، روحانی اور ایمانی تازگی میسر آتی ہے۔ لیکن اگر یہ سونے والا سویا ہی رہ جاتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، پھر اللہ ذوالجلال کی جانب سے یہ سزا ملتی ہے۔ طبیعت کیسے رب کی بغاوت اور نافرمانی والی، اور کیسے شیطان کا تسلط ہوتا ہے، تبھی آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ نصیب والے اللہ کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ ماں باپ سے دعائیں لے کے نکلتے ہیں، والدہ کی پیشانی، باپ کی پیشانی کو بوسہ دے کر کے نکلتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا گھر سے نکلنا، وہ نکلنا دکان کی جانب ہو، آفس کی جانب ہو، فیکٹری کی جانب ہو، کلاس کی جانب ہو، بازار کی جانب ہو، زندگی کی ضرورتیں مرکز و محور
جب پیسہ بن جاتا ہے، رازق تو اللہ ہے، لیکن اپنی سوچ کو دیکھتے ہوئے جب اپنا ایمان ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ، رازق تو اللہ ہے، لیکن میں اور آپ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے اپنی اپنی سوچ سے نکلتے ہیں۔ چلے ہمارے معاشرے کی سوچ کی آپ منظر کشی کیجئے، دیکھیے گھر بیچنے والا گھر بھی بیچ دیتا ہے، اور سوچ کیا ہے؟ بس MBBS کی ڈگری مل جائے، سند آنے کی دیر ہے، بڑی کوٹھیاں اور بڑی گاڑیاں، کرنی تو خدمت تھی اللہ کی مخلوق کی، گاڑیاں تو پھر بھی مل جانی ہے، لیکن مرکز و محور جب پیسہ بنا لیا، MBBS کیا، MBA، M.Com، B.Tech آنر، ماسٹر، M.Phil، PhD تک کا سفر کیا، PCS میں بیٹھے، CSS میں بیٹھے، بیرون ملک پہنچے، مقصد اگر صرف پیسہ ہو جائے پھر آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کرتے تلاش، رزق تلاش کرتے، حرج نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لیکن رب سے منہ تو نہ موڑا ہوتا، نیت کرتے، حلال کی نیت کرتے، نیت کرتے، دین اسلام کی آبیاری کی نیت کرتے، نیت کرتے، اولاد صدقہ جاریہ بنے، عالم ربانی بنے، تہجد گزار بنے، پیشہ کوئی بھی ہو، کام کوئی بھی ہو، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن آخرت کی فکر کرنے والی بنے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے انداز بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، تب آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ زبان اللہ ذوالجلال کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان سے جب میں جھوٹ بولتا ہوں آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، چغلی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب کبھی اپنی ہی گفتگو کو اچھا سمجھنے لگتا ہوں اور سمجھتا ہوں کیا انداز ہے بولنے کا، اور کبھی کبھی خود پوچھنے لگتا ہوں آج کیسا بیان کیا میں نے، آج کیسا درس دیا میں نے، درس کس کے لیے دیا تھا؟ اللہ کے لیے دیا تھا۔ لوگوں سے امید لگانے کا کیا مطلب؟ یہ لوگ تجھے دے بھی کیا سکتے ہیں؟ بولا تو اللہ کے لیے تھا نا، کیا تو اللہ کے لیے تھا نا۔ کاش کہ اپنی نیت کو خالص بنا لیا ہو۔ جب میں ریاکاری میں آ جاتا ہوں، جب میں دکھلاوے میں آ جاتا ہوں، جب میں لوگوں کو دکھانے میں آ جاتا ہوں، پھر آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہی وہ زبان ہے جس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ زبان کا نکلتا ہے، اللہ ذوالجلال جنت کی بہاریں اس کے نام کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی جملہ بولتا ہے، اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی، جہنم کی یہ بندہ گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ پرواہ نہیں کرتا، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ زبان اللہ ذوالجلال کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اردو بولتا ہوں، بنا سنوار کے بولتا ہوں، انگلش کا لفظ بولتا ہوں تو سمجھتا ہوں کیا خوب کمال سے پڑھا ہے میں نے، اور اس سے بھی آگے پہنچ جاتا ہوں اور سمجھتا ہوں برٹش اس کو یوں بولتے ہیں، امریکن اس کو یوں بولتے ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں، اوزان کا خیال کر کے پڑھتا ہوں، لیکن قرآن مجید کی باری ہو تو سمجھتا ہوں کہ یہ مسکین ہی ایسا ہے، نہیں، اس کو جس انداز سے بھی پڑھ دیا جائے کوئی بات نہیں ہے۔ اور کبھی تو پڑھی لکھی جہالت بھرا جملہ میری زبان پہ آ جاتا ہے، یہ تجوید کہاں سے آ گئی، یہ قراءات کہاں سے آ گئی، نہیں سمجھتا۔ پھر آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
اخبار پڑھنے کے لیے، قصے پڑھنے کے لیے، ناول پڑھنے کے لیے، کہانیاں پڑھنے کے لیے جب وقت میرے پاس بڑا میسر ہوتا ہے، نہیں ہوتا کلام ربانی کی تلاوت کے لیے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ذکر و اذکار کے لیے نہیں ہوتا، تب آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ جب میری اور آپ کی نظر میں عزت کا معیار، کسی کے مقام اور شان کا اعتبار عہدہ اور کرسی ہو جاتا ہے، اس کا روپیہ پیسہ ہو جاتا ہے، اس کی جائیداد اور پراپرٹی ہو جاتی ہے، تبھی آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ عزت کا معیار دین ہونا چاہیے، عزت کا معیار اس کی نیکی ہونا چاہیے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب سے فرمائی تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ صفہ چبوترے پہ پڑھنے والے صحابہ کرام، دین کے طلبہ، آپ نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے نظریں نہ پھیریے، ان سے منہ نہ موڑیے۔ جب میں سمجھتا ہوں یہ تو مسجد میں بیٹھنے والا ہے، یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے، ہاں عزت دیتا ہوں دنیا دارانہ جس نے کس انداز سے لباس پہننا ہو، نہیں، عزت کا معیار دین ہونا چاہیے۔ تب آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ جب خوشی میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ رب یاد نہ رہے، جب غمی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنی زبان سے کیا بول رہا ہوں، تب آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ انتہائی قابل قدر۔ آئیے دیکھیے اس جملے کو میں اور آپ اپنی زندگی میں لا کر کے زندگی کے زاویے کس طرح بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کو اللہ ذوالجلال کی جانب کیسے موڑ سکتے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آپ دیکھتے ہیں نا سفر میں جاتے ہوئے کسی کو پتہ ہو لیکن یہ گاڑی کو چلانے والا سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلنے لگے، یہ سڑک سے اتر کر اسی گاڑی کا رخ نہر یا کسی کھائی کی جانب ہو جائے، ہم فوراً سے نہیں روکتے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آگے دیکھو، ہوش کرو، کدھر گم ہو؟ یہی ہوش دلانے والا جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آج دنیا کے ہاں نئے سال کا آغاز ہے، کتنے میسیجز، کتنے کالم اور ایک دوسرے کو کتنی مبارکبادیں، اور اگر میں کہوں نہ جانے عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں، کسی کا بیلنس ختم ہو رہا ہو، پیسے ختم ہو رہے ہوں، اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن یہاں زندگی ختم ہو رہی ہے، یہاں انسان موت کے قریب ہو رہا ہے، یہاں قبر کے نزدیک ہو رہا ہے، اور یہاں بجائے اس کے کہ محاسبہ کریں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، ایک آواز اس وقت بھی یہ آواز ہوگی، آج تو اللہ کی جانب سے یہ آواز ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ایک اس وقت آواز اس انسان کی زبان پہ بھی ہوتی ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آج ہے کہاں جا رہے ہو، پھر اس وقت آواز ہوگی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بے بسی کی آواز، خوف و ہراس کی آواز، منت و سماجت کی آواز، آہو بھکا کی آواز، رونے اور گڑ گڑانے کی آواز۔ آج اگر رب کی آواز کو پہچان لیتے ہیں تب یہ آواز
میری اور آپ کی زبان سے نہیں نکلے گی۔ سچ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری 1380 نمبر روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اذا وضعت الجنازہ، جب میت کو اٹھایا جاتا ہے، فاحتملها الرجال على اعناقهم، یوں لے جایا جا رہا ہوتا ہے، فإن كانت صالحہ، اگر میت نیک ہوتی ہے، قالت قدمونی، یہ بول کر کے کہتی ہے جلدی چلو، مجھے میرے ٹھکانے کی جانب لے چلو۔ وإن كانت غیر صالحہ، اگر میت نیک نہیں ہوتی، منمانی والی زندگی کی بغاوت اور نافرمانی والی زندگی اس شخص نے گزاری، یہ میت پتہ کیا کہتی ہے؟ قالت یا ویلہا، ہائے بربادی، این یذہبون بہا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اس کی آہ زاری کو سنتی ہے، نہیں سنتا، انسان نہیں سنتا، اگر سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اگر سن لے بے ہوش ہو جائے۔ یہ تو زمین کے باہر کی آواز ہے، جب زیر زمین دفنا دیا جاتا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ آوازیں سنا دی جائیں جو زیر زمین دفنانے کے بعد جو انسان منمانی والی زندگی گزار کے وہاں جاتا ہے، اس کی آہ و بکار تمہیں سنا دی جائے، تو میت کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں علم ہو جائے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم روتے ہی چلے جاؤ، تم ہنسنا بھول جاؤ۔ وہاں تاریکی بڑی ہے، تنہائی بڑی ہے، عذاب گہرا ہے، لیکن وہاں تاریکی اور عذاب سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صدقہ و خیرات کی ادائیگی، صلہ رحمی، کامل وضو کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، سونے سے پہلے سورہ ملک کا اہتمام کرنا، جس طرح زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسی زبان سے غیبت سے پرہیز کرنا، طہارت و پاکیزگی کا احترام کرنا، یہ وہ راہیں ہیں جو قبر کے عذاب سے نجات کا سامان آسان کر دیتی ہیں۔ ایسی روشن تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے رات ہو جائے گی، قبر کی تاریک گہرے کنویں میں ایک رات آ جائے گی، میں پھر بھی جب منمانی والی زندگی گزارتا ہوں، آواز آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اسی بات کی فکر دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزول قدم عبد یوم یوم القیامہ، اس بندے کے پاؤں حرکت نہیں کریں گے حتی یسأل، جب تک سوال نہیں کر لیا جاتا۔ اس سے اس کی عمر کا سوال ہوگا، کیسے گزاری، علم کا سوال ہوگا، کیا عمل کیا، مال کا سوال ہوا، کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں گزار کے آیا۔ اسی لیے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، میرے اور آپ کے نام دیا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے، اور غنا کو فقیری سے پہلے، فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو رب کی جانب سے لگائی جانے والی آواز کے اس درد کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ کی جانب لوٹنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. اللہ ذوالجلال نے یہ زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت کے لیے بنائی ہے، اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے بنائی ہے. آپ کے جون سے بھی معمولات ہیں، معمولات زندگی ہیں، آپ کیجئے انہیں، جی بھر کے کیجئے، اچھے انداز سے کیجئے. صرف دیکھیں حلال اور حرام اور شریعت کی تعلیم کو دیکھیں، لیکن اس میں صرف ایک بات شامل کر لیں، کوئی بھی کام ہے اس کا رخ اللہ کی جانب موڑ لیں، اللہ کی رضا کی جانب موڑ لیں، دین کی سربلندی کی جانب موڑ لیں، آخرت کی فکر کی جانب موڑ لیں، اللہ کی مخلوق کے فائدے کی جانب موڑ لیں. جہاں خود کو رب کے ساتھ جوڑے وہاں اس فکر کو ہمیشہ تازہ رکھیں. استطاعت کے مطابق اللہ کی مخلوق کو بھی جوڑنا ہے، رب کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا دینا ہے. یہی مقصد زندگی ہے اور یہی کامیابی ہے. لیکن جب دنیا میں اور آپ دنیا میں کھو جاتے ہیں، دنیا کی بہاروں میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کو اپنا بنانے کی فکر میں کھو جاتے ہیں، ہر لمحے ہر پل کی اللہ کی جانب سے یہ آواز ہوتی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ذوالجلال ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں ادھر ادھر پھٹکنے کی بجائے اللہ کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بلا شبہ ہم دنیا میں نکلتے ہیں، دنیا کے ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا بس نہیں ہوتا. ہاں، فکر یہ ہے تیرے ہو جائیں، فکر یہ ہے تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ، جب تیرے گھر میں آتے ہیں تب تو دعا کر ہی رہے ہیں نا میرے مولا. یا اللہ، ہم صدقے دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے، ہمیں تو اپنا بنا لے. ہمیں اگر تیرے ہونے کے طریقے نہیں آتے، یا اللہ تجھے اپنا بنانے کے تو بڑے طریقے آتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہماری زندگی گزرے یا اللہ تیری اطاعت اور بندگی میں گزرے. جن کو اولادیں دی ہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عالم ربانی بنا، متقین کا امام بنا. اور جن کی گودیاں ابھی ہری نہیں ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. زندگی کی لاکھوں ضروریات ہیں اللہ بن مانگے عطا فرما. جب تک رکھنا اپنا بنا کے رکھنا، جب تک رکھنا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں رکھنا، اور جب بھی بولانا لا الہ الا اللہ، ایمان کی خوبصورتی والا جملہ ہماری زبان پہ جاری فرمانا. قبر کی وحشت، تاریکی، تنہائی اور عذاب سے بچانا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.